مشرقی مکان میں منتقل ہو گئی اور لوگوں سے الگ ہو گئی اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ انہوں نے مصلی بچھا لیا اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک حجاب کر لیا، ایک پردہ کر لیا۔ ایک دن اچانک حضرت مریم سلام اللہ علیہا نماز پڑھتے پڑھتے جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک نوجوان خوبرو مرد آپ کے پاس کھڑا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، حیا سے چہرے کے اوپر سرخیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے جب مرد کو دیکھا، وہ تھے تو اللہ کے فرستادہ حضرت جبریل امین جو انسانی شکل میں تھے، اور ایک خوبرو نوجوان کی صورت میں حضرت مریم کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اللہ کا میرے قریب نہ آنا۔ اس خوبرو نوجوان نے کہا کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، پیامبر ہوں، میں تو اس کا بھیجا ہوا ہوں۔ آیا کیوں ہوں؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ فرمانے لگی کہ بیٹا کیسے ہوگا؟ تعجب سے، حیرت سے اور خوف کی کیفیت بھی اس میں ہے کہ بیٹا کیسے ہوگا۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی بشر نے آج تک مجھے چھوا نہیں ہے۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، میں نے شادی بھی نہیں کی ہے اور میں کوئی بری خاتون بھی نہیں ہوں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ قال کذالک، تو حضرت جبریل نے کہا ایسے ہی ہو جائے گا، تیرے رب کے اوپر یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ بن باپ کے بیٹا عطا کر دے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ڈر تھا کہ میں کس طرح قوم کا سامنا کروں گی، بن باپ کے بیٹا آئے گا، کیسے ایک ایک کو جواب دوں گی۔ تو جواب آیا، پریشانی تو ضرور ہوگی لیکن اے مریم گھبرانا نہیں ہے، تم جس بیٹے کی ماں بننے والی ہو وہ بیٹا نبی ہوگا، تمہیں اعزاز ہوگا قیامت تک کہ تم ایک پیغمبر کی ماں ہو۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی اور گود میں خوبصورت بچہ ہے۔ باقی رہی بات تمہارے خوف کی کہ قوم کو کیا جواب دوں گی، اے مریم تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کیا ہوگا، وہ کیا کہیں گے؟ کہا کہ اے مریم یہ کام ہمارے ذمہ رہا۔ تو قوم آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی، تانے دینے لگی، اے مریم یہ کیا چاند چڑھایا ہے، کمواری خاتون اور گود میں بیٹا، تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جب اوکھا ویلا آیا تو اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، کہا اسی سے پوچھ لو، میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ ان کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت عیسیٰ نے کلام کیا، تو بچے کا بولنا ماں کی پاک دامنی کی دلیل تھی، اور یہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کہنے کی بجائے کہ میری ماں پہ کیوں تہمت لگاتے ہو، میری ماں پاک دامن ہے، کہا میں نبی ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے۔ مطلب کیا کہ بدکاروں کے گھر میں نبی پیدا نہیں ہوتے، اور مجھے مبارک بنایا گیا ہے، مجھے برکت والا بنایا گیا ہے۔ اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا برکتیں بانٹتا رہوں گا، اور مجھے وصیت کی گئی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرم بوالدتی، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے۔ میں پیغمبر ہونے کے باوجود ماں کا خدمت گزار ہوں۔ پیغمبر ہونا اور بن باپ کے پیدا ہونا، رب کی نشانی ہونا، کلمۃ اللہ ہونا، صاحب کتاب ہونا، یہ کتنے بڑے اعزاز ہیں۔ لیکن کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ماں کی فرما برداری کروں، اور مجھے سخت اور بدبخت نہیں بنایا گیا، مجھے پیغمبر، نبی اور رسول بنایا گیا ہے، اور مجھے کتاب دی گئی ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ چونکہ بعد میں لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنا تھا، اللہ کا بیٹا کہنا تھا، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن ہی اپنے آپ کو عبداللہ قرار دے کر کے اس آنے والے فتنے کی نفی کر دی کہ جو کہیں گے وہ غلط ہوں گے، میں تو اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں۔